لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں محمد وعلى حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام ایمن بی بی بنت روزن علی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب اور چہلم کے عنوان سے ہے اور آج جو تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی یہ تاریخ ہے۔ پروردگار ہم سب کو امام کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ ظاہر ہے امام اس عظیم شخصیت کا حامل کہ جو صرف عالم تشیع کا امام نہیں ہے، یہ وہ امام ہے جس کے لیے امام اعظم جناب ابو حنیفہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال مکتب امام جعفر صادق میں نے درس حاصل نہ کیا ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ ذرا سوچیں، امام اعظم وہ ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج نہ صرف عالم تشیع، کم سے کم جتنے بھی حنفی مسلک کے پیروکار ہیں انہیں چاہیے تھا کہ آج امام جعفر صادق کا تذکرہ کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد، اس لیے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس نے مسالک کے ائمہ کو درس دیا ہے۔ پیغمبر اسلام سے جو نسبت ہے وہ اپنی جگہ۔ ظاہر ہے مجھے بڑی جلدی سے ان دونوں موضوعات کو مکمل کرنا ہے، وقت بالکل نہیں ہے، لہذا صرف عناوین کے اعتبار سے گفتگو کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ صاحبان تحقیق اور صاحبان فکر بیٹھیں اور غور کریں اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر کبھی سیر حاصل گفتگو ہو۔ اس امام نے جو خدمت انجام دی ہے، اس امام نے جو کام انجام دیا ہے، 5 ایسے اہم کارنامے ہیں اس امام کے کہ جس کو عالم اسلام فراموش نہیں کر سکتا۔ جس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے درسی ماحول میں
تفسیر قرآن کا جو شعور عطا کیا وہ اس سے پہلے نہ تھا۔ عزیزان ایمان، قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ قرآن کی تفسیر بعد میں اس امام کے دور میں، جائیے تاریخیں پڑھیے، آپ کو ملے گا قرآن عربی میں نازل ہوا، عرب سرزمین پہ نازل ہوا، صحابہ کرام کو پیغمبر اسلام کی زبان سے قرآن تعلیم دیا گیا، لیکن اسی دوران کے واقعات بتاتے ہیں کہ قرآن کی لفظیں آسان ہونے کے باوجود، قرآن کی لفظیں عربی ہونے کے باوجود بہت سے صحابہ کرام کو لفظوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور وہ آ کے پیغمبر اسلام سے سوال کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، یہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ یا نبی اللہ، یہ جو قرآن نے صلاۃ وسطیٰ کی لفظ استعمال کی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سے مراد نماز ظہر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام عربی جانتے ہوئے بھی قرآن کی لفظوں سے واقف نہیں تھے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ پھر یہ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ بزم میں بیٹھنا اور ہے، زبان رسالت چوس کے علم رسالت کو اپنے دل میں اتار لینا اور ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی فہرست میں امیر کائنات کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا جو منبر پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ مجھ سے آ کے سوال کرو، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت بزم میں نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی، کس آیت کا مطلب کیا ہے، کس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس لیے کہ میں نے قرآن اسی سے سنا جس سے نبی سن رہے تھے۔ عزیزان ایمان، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ مجھے ظاہر ہے مجھے گفتگو ذرا وضاحت کے ساتھ کرنی تھی، لیکن اب میں صرف عناوین چھیڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس امام نے آنے کے بعد شعور تفسیر بیدار کیا اور کائنات کو قرآن کی آیتوں سے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کر کے بتایا کہ یاد رکھو قرآن یاد کرنا اور ہے، اور علم قرآن وہاں سے لے کے آنا اور ہے۔ ہم بتائیں گے قرآن کے مفاہیم کیا ہیں۔ دوسرا کام جو بہت اہم تھا اور کمال یہ ہے کہ یہ امام پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد فوراً مسند درس پہ نہیں ہے، 100 برس سے زیادہ کا فاصلہ گزر جانے کے بعد اس امام نے مسند درس بچھائی اور 4000 شاگرد کو ایک وقت میں علمی سرمایہ عطا کر دیا۔ قرآن کے بعد جو دوسرا کارنامہ اس امام کا تھا، پیغمبر اسلام کی سنتوں کو زندہ کرنا، پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو زندہ کرنا۔ عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچیں، پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ 100 سال کے بعد زندہ کیوں کر رہے ہیں؟
بھائی جب 100 سال حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگ جائے، جہاں حدیث لکھنے کے اوپر، نبی کی حدیث لکھنے کے اوپر اور بیان کرنے پہ کوڑے برسائے جا رہے ہوں، یہ کوئی کسی کی خود ساختہ روایتیں نہیں ہیں. جائیے یہ عامہ اور خاصہ دونوں کے یہاں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ نبی کی حدیث پہ 100 برس تک پابندی لگی رہی یا نہیں. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں 100 سال کے بعد یہ پہرا اٹھایا گیا. عزیزان ایمان، آج حدیثیں لکھ لکھ کے جو لوگ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے، ان سے پوچھئے کہ اگر حدیثوں پہ لکھنا افتخار ہے تو جنہوں نے پابندی لگائی تھی انہیں مجرم کیوں نہیں مانا جاتا؟ حدیث پیغمبر پہ پابندیاں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حساسیت اس کی پہچانے. 100 سال میں کتنی نسل گزر جاتی ہے؟ اب ذرا سوچئے کہ جس نے نبی سے اپنے کانوں سے حدیث سنی تھی وہ زندہ نہیں ہے کہ حدیث نبی کو بیان کرے. اور اب پہچانیے کہ اس نبی کے خون نے کتنا بڑا کام انجام دے دیا کہ جہاں امیر کائنات کو اپنی حکومت کے دور میں جنگوں میں الجھائے رکھا گیا، جہاں اس کے باوجود منبر پہ بیٹھ کے امیر کائنات کہتے رہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور نبی علی سے سوال یہ ہو رہا ہے یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ امیر کائنات نے کہا میں تو بتا دوں گا لیکن یہ بتاؤ کیا تم گن سکو گے؟ امیر کائنات نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہا ہونا علم جمع. یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. علی آواز دے رہے ہیں مجھے افسوس اس کا ہے کہ میں جو سکھانا چاہتا تھا وہ دنیا نے سیکھا نہیں. آپ نے کبھی غور کیا یا علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو؟ کوئی وجہ ہے؟ یہ ذہنوں میں سوالات اٹھانے کی کیفیت علی پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی تاریخ پڑھیے، اگر دربار میں سوال کر لیا جاتا تھا اور جواب نہیں بنتا تھا تو کوڑے برسائے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ تم نے حکومت وقت کی توہین کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حکومت کا حاکم جاہل ہوتا ہے وہ سوالات سے گھبراتا ہے. ارے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. جب حاکم جاہل ہو تو سوالات سے گھبراتا ہے، مگر جب علم موجود ہو تو منبر پہ بیٹھ کے سوالات سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ دعویٰ کرتا ہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اب تک تمہارے اوپر کوڑے برسائے جا رہے تھے، تمہیں روکا جا رہا تھا. میں جرأت سوال دے رہا ہوں اور علی نے جرأت سوال دے کے بتایا یاد رکھنا اگر حکومتوں سے سوال کرتے رہو گے تو حکومت میں ظلم کرنے کی جرأت پیدا نہیں ہوگی. جب خاموش ہو جاؤ گے تو حاکم ظالم بن جائے گا، ظلم بڑھ جائے گا. اگر کل مدینے میں لوگوں نے بڑھ کے حکومت سے سوال کر لیا ہوتا تو در سیدہ پہ آگ نہ لگائی جاتی. دلیل چاہیے، دلیل چاہیے. آج جھٹلایا جانے لگا روایت کو، ایسا ہوا ہی نہیں. آپ نے کبھی غور کیا
مدینے جیسے شہر میں ہونے والے ظلم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا، لیکن جو کام ایک صحرا میں ہوا اس کو کوئی نہیں چیلنج کرتا۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ کل کی حکومت کے خلاف کوئی سوال کرنے کھڑا نہ ہوا، اور زینب کربلا سے شام تک سوال کرتی چلی آئی۔ تو دوسرا کام احادیث پیغمبر، سنت رسول۔ پڑھیے روایت، مولا ہمارے اور آپ کے امام بیٹھے ہیں اصحاب کے جھرمٹ میں درس دے رہے، ایک بار ایک شاگرد سے کہا تشت لے آؤ، شاگرد تشت لایا، فرزند رسول نے وضو کیا اور وضو کر کے فرمایا نبی اس طرح وضو کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، مجھے نہیں معلوم کہ 100 برس کے بعد امام کو ضرورت کیا پڑی، لیکن ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی تھی جو فرزند رسول کو وضو کر کے دکھانا پڑا۔ اب آپ تاریخ پڑھیں، نبی زندہ کر رہے ہیں سنتوں کو، اور امام زندہ کر رہے ہیں نبی کی سنتوں کو۔ دوسرا کارنامہ، تیسرا کام، غدیر کا احیاء، غدیر کو زندہ کیا ہے امام نے۔ پڑھیے تاریخ، منی ہے جہاں مجمع بلانے کی ضرورت نہیں ہے، آیا ہوا ہے اور جا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ظاہراً حاجی کا ٹائٹل ہی نہیں ملے گا اگر یہاں سے چلے گئے، لہذا منی میں مجمع ہے۔ اور معلّہ ابن خنیس اور دوسرے راویوں نے اس روایت کو تحریر کیا کہ منی کے مجمع میں فرزند رسول بیچ مجمع میں کھڑے ہوئے اور کبھی داہنی جانب بڑھے، کبھی بائیں جانب بڑھے، کبھی آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے، 4 جانب جا جا کے 4 مرتبہ امام نے خطاب کیا، ایھا الناس الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب۔ اے لوگوں یاد رکھنا، نبی کے بعد جو امام ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، ثم حسن ابن علی، اس کے بعد حسن ابن علی ہیں، ثم حسین ابن علی، اس کے بعد حسین ابن علی ہیں، ثم علی ابن الحسین، اس کے بعد زین العابدین ہیں، ثم محمد ابن علی، 5ویں امام ہیں، ثم انا، پھر میں ہوں۔ عزیزان ایمان، یہ منی کو غدیر کے ماحول میں تبدیل کر دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ امام نے منی کے میدان کو غدیر کے میدان میں تبدیل کر دیا۔ ذرا غور کریں اس امام کی خدمتوں کو۔ اسی امام کے زمانے میں امیر کائنات کی قبر کو منکشف کیا گیا۔ روایت سنتے ہیں نا، 40 قبریں بنائی گئی تھی۔ ذرا غور طلب مسئلہ ہے، وقت کا خلیفہ کائنات سے اٹھا، بالاتفاق خلیفہ، اس لیے کہ ان کی خلافت کو تو وہ بھی مان رہے تھے۔ بھئی امیر کائنات کی ظاہری خلافت جب آئی ہے تو سب نہ متفق تھے،
تو پھر کیا انسان کو ذہن میں سوال اٹھنا نہیں چاہیے کہ آخر وقت کے خلیفہ کی 40 قبریں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ بھئی مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ 40 قبریں علی کی شاید اس لیے بنی کہ ابھی ان 40 تلواروں کے نجس نمائندے زندہ تھے جو کل بستر رسول پہ علی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تاریخ کو تاریخ سے ملائیے۔ کل جو نبی کے بستر پہ 40 ننگی تلواریں لے کے آئے تھے کہ نبی کو قتل کر دے، نبی کو بچایا کس نے؟ علی نے۔ تو اب ساری نبی دشمنی علی دشمنی میں بدل گئی، اب ساری نبی دشمنی علی دشمنی میں بدل گئی، لہذا علی کی قبر کو مخفی رکھنا پڑا۔ آپ غور کریں۔ اور اس امام نے امیر کائنات کی قبر کو کائنات کے سامنے پہچنوایا، کیوں؟ اس لیے کہ ماحول اپنی حدیثوں سے اتنا استوار کر دیا تھا کہ اب کائنات امامت میں اور حکومت میں فرق محسوس کرنے لگی۔ اب مجھے جو کہنا تھا میں نے آپ کے حوالے کر دیا عزیزان ایمان، اس لیے کہ ابھی تک اسی کو امام سمجھا جاتا تھا جو تخت حکومت پہ بیٹھ جائے، مگر کربلا کے بعد ریاض نے ذہنوں کو اتنا روشن کر دیا گیا کہ اب دنیا پہچاننے لگی خلیفہ کوئی ہو امام نبی کے گھرانے سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ امیر کائنات کے اس فرزند کا تیسرا کارنامہ تھا۔ چوتھا کام جو اس امام نے کیا، اپنے دور میں باشعور شیعہ پیدا کیے۔ میں اس پہ ٹھہر کے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ امام نے باشعور شیعہ پیدا کیے۔ امام کو بحث نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اور دوسرا جملہ بھی کہہ دوں، ان شیعوں کا کمال یہ تھا وہ آپس میں نہیں لڑتے تھے، اس لیے کہ باشعور تھے۔ کبھی مجھے دکھا دیجئے 4000 شاگرد امام کے تھے جس میں امام کے اپنے چاہنے والے آپس میں وہ لڑے ہو۔ زرارہ کی کوئی بحث کسی مولا کے شاگرد سے ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں لڑ کے اپنی قوت کو کمزور نہ کرو، باشعور شیعہ بنو، مبانی کو پہچان لو، مبانی کو پہچان لو۔ اگر تم نے حق پہچان لیا، ابھی آپ نے پچھلی تقریر میں سنا ہے، جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، حق پہچانو، شخصیت پرست نہ بنو۔ اس لیے کہ لباس پہن کے کوئی بھی آ کے پھر دھوکہ دے کے چلا جائے گا۔ ارے ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون کہاں بیٹھا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ کس کے پاس دین ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، نہ خانوادہ، نہ خاندان، نہ مقام ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ دلیل بھائی انہی خاندانوں سے اگر کوئی ادھر آ گیا تو ہم مانتے ہیں، تو ہمارے یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا، مقام نہیں دیکھا جاتا۔ ورنہ پوسٹ پہ تو ابو موسیٰ اشعری تھا کہ نہیں؟ جو لوگ مقامات دیکھ کے گمراہ ہوئے وہ کربلا میں حسین کے قتل کے لیے آ گئے۔
لہذا یاد رکھیے گا، چہرہ نہیں مبانی کو درست کیجئے. جب عقیدہ مستحکم ہوگا تو عمل خود بخود سمر جائے گا. لہذا امام نے شاگرد پیدا کیے مختلف عناوین میں، اور امام کہتے تھے فقہ کے مسائل ہیں فلاں سے پوچھو، عقائد کے مسائل ہیں فلاں سے پوچھو. یہ کیوں امام کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے، میں نے اس کے شعور کو پختہ کر دیا. لہذا اب یہ امام کا جو اہم کام تھا، وہ امام باشعور شیعہ پیدا کرتے تھے، اور جب شیعہ باشعور ہو تو وہ امام کے راستے پہ چلتا ہے. امام نے فرمایا، ظاہر امام جہاں تھے سب تو امام کے اپنے نہیں تھے، لیکن امام نے ان کو حکم دیا کہ ان کے جنازوں میں جایا کرو. ہمارے ہاں کسی کے جنازے میں جانے سے نکاح نہیں باطل ہوتا، اس لیے کہ امام نے کہا جایا کرو، عیادت کے لیے جایا کرو. اس لیے کہ کسی کے غم میں شریک ہونا مذہبی عقیدوں کے اوپر حرف نہیں آتا، انسانیت کی دلیل ہے. غم میں شرکت اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، پہلے انسانیت سے تعلق ہے، پہلے انسانیت سے تعلق ہے. ورنہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک طرف بت پرست ہے، اب بتائیے پڑوسی ہے، روز ملتا تھا، روز بات ہوتی تھی، آج مر گیا. اب آپ نہ جائیے کہ نہیں صاحب جائیں گے تو مذہب بدل جائے گا، اور نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے دن ہر آدمی پوچھے گا میاں یوں تو روز ملتے تھے آپ، آج وہ مر گیا تو کھڑے بھی نہیں ہوئے. اب آپ اس سے کہیے کہ ارے کیسے آتے، ہمارا مذہب بدل جائے گا، تو ہنسے گا، کہے گا میاں یہ بات مذہب کی نہیں ہے، غموں میں شرکت ہو کرنا انسانیت کی دلیل ہے. اچھا میرا بھی ایک پڑوسی تھا، اور وہیں ایک صاحب کا اور مکان تھا، ان کا بھی وہ پڑوسی. ہم نہیں گئے تو ہم سے سوال کیا گیا، ہم نے کہا وہ بھی تو نہیں آئے تھے، ان سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ کہا میاں ان کے تو زندگی سے ان کے جھگڑے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا زندگی سے جھگڑا چل رہا ہو وہ غم میں شریک نہیں ہوتا. اب مجھے جواب دینے دیجئے، یاد رکھیے حسین کے غم میں شرکت کرنے سے مذہب نہیں بدلتا، انسانیت کی دلیل ملتی ہے. اب اگر کسی کا زندگی سے جھگڑا ہو تو وہ نہ آئے، لیکن اگر رسول سے محبت ہے تو نواسے رسول کے غم میں شرکت کرے. یہ انسانیت کی دلیل ہے، یہ انسانیت کی دلیل ہے. تو امام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی حدیث ہے ان الامام بالرفق. امامت کیا ہے؟ کہ جہاں رفق ہو، محبت ہو، تقیہ. اور امامت یعنی تقیہ، یعنی عقیدہ امامت یعنی تقیہ. کیا مطلب؟ ارے تقیہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جب جان پہ بن جائے، نہیں، اگر اختلافات کا سبب ہو تو ہر بات ہر جگہ نہ کہنا بھی تقیہ ہے. اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا. مقدسات کی اہمیت کو سمجھیے. بھئی قرآن نے کہا ہے نا کہ دوسروں کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. ہم اپنی ٹھنڈک پانے کے لیے اپنے خدا کو برا تھوڑی کہلوا سکتے ہیں. لہذا احتیاط و تلطف اور لطف کے ساتھ. اس کے بعد وحسن نیہ، حسن نیت
والور اور ورا ہو، والاجتہاد کوشش، 7 چیزیں امام نے بیان کی. میرے وقت بالکل نہیں، میں صرف عنوان کے تحت گزر رہا ہوں. آپ ذرا پہچانیں وہ امام جب اپنی شیعت کو پہچان دینا چاہتا ہے کہ اس بھیڑ میں کیسے پہچانوں کہ میرا شیعہ کون ہے، تو اس نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے. عجیب جملہ، قسم خدا کی حدیث، جتنا لطف اٹھائیں کم ہے. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے. یفرحونا لفرحنا، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں نہیں، ہماری خوشی کے لیے. اس لیے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہونا تو آسان ہے، کسی کی خوشی کے لیے خوش ہونا یہ مشکل ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم کسی کی خوشی میں خوش ہوں، جیسے ہم چاہیں ویسے خوش ہو جائے. لیکن کسی کی خوشی کے لیے خوش ہونا ہے تو خوشی منانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عمل سے یہ خوش ہے یا نہیں ہے، ہمارے اس کردار سے یہ خوش ہے یا نہیں ہے. وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم کے لیے محزون ہوتے ہیں، غم میں محزون نہیں ہوتے. غم میں محزون ہونے والی بہت سی بھیڑ ہے، لیکن غم کے لیے محزون ہونا، یہ پہچان بتائی امام نے. عزیزان ایمان، اسی لیے جب ان کرداروں کو، ایک آخری کام جو اس امام کا، ظاہر وقت بالکل نہیں رہ گیا، 5واں کام، اس امام نے کربلا کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا دیا. اور اس کے لیے امام نے جو کام انجام دیے، پڑھیے تاریخ، جتنی حدیث آپ کو کربلا کے حوالے سے اس امام کے لیے ملے گی دوسری جگہ نہیں ملے گی. امام کے کارناموں میں سے ایک کام عقیدہ مہدویت کو پہچانوانا، جہاں امام نے فرمایا ہے لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں آخری امام کا زمانہ درک کرتا تو ان کی خدمت کرتا. میرے چاہنے والوں، بزرگوں، امام کی اس حدیث سے ایک پیغام تو ملا. امام کہہ رہے ہیں اگر میں اس زمانے کو پاتا تو امام کی خدمت کرتا. یعنی امام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ زمانہ ملا ہے تو اس امام کی خدمت کر کے دکھاؤ. میرے وقت بالکل نہیں، اس امام کی خدمت کر کے دکھاؤ. اسی طریقے سے امام نے کربلا کے لیے کام کیا. یہ حدیث عام طور سے آپ سنا کرتے ہیں نا، من بکا ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، اس پہ جنت واجب. یہی سے امام کی حدیث ہے. یہ جو زیارت اربعین ہم پڑھتے ہیں، یہی سے امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. یہ جو ہم سرکار باب الحوائج مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں، یہ اسی امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے. اس کا مطلب اس امام نے کربلا کے لیے کام کیا نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ ابو ہارون جیسے مسیح خاں کو امام نے بلایا، اور بلانے کے بعد مجلس رکھ کے، بھئی کسی کے لیے یہ عمل سنت ہو یا نہ ہو، مگر جو جو ان کی شاگردی میں رہا اور جو جو ان کو امام مانتا ہے، اسے چاہیے کہ حسین کی مجلس بپا کرے. اس لیے کہ امام نے مجلس غم رکھی.
ابو ہارون کو بلایا. عزیزان ایمان صرف اتنا ہی نہیں، منا کا میدان ہے، کمیت اسدی امام کے زمانے کے شاعر امام کی خدمت میں آئے، مولا ہم شعر پڑھنا چاہتے ہیں، منا کا میدان ہم شعر پڑھنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا کمیت یہ شور و سخن کی جگہ نہیں ہے، یہ دعا و مناجات کا موقع ہے. کمیت کہتے ہیں مولا میں آپ کے جد کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں کمیت ٹھہرو، یہ خیمہ چھوٹا ہے. امام نے خود بنس نفیس خیمہ نصب کیا، بیچ میں ایک پردہ ڈالا، اپنے گھر کی کنیزوں کو خطاب کیا، کہا جاؤ سیدانیوں سے کہہ دو کہ حسین کی مجلس بپا ہونے جا رہی ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، غور کیجئے. جب پہلے کمیت نے کہا کہ میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں تو امام نے کہا شعر و سخن کی جگہ نہیں ہے، یہ دعا و مناجات کی محفل کی جگہ ہے. پھر جب کہا کہ آپ کے جد کا مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو خود امام نے اہتمام کیا. اس کا مطلب چونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں، لہذا امام نے روک دیا کہ اگر صرف یہ روایت جائے گی تو دنیا سمجھے گی ہر طریقے کا شعر منا میں پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی کہا آپ کے جد امام حسین کا مرثیہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کہا تھا امام نے؟ دعا و مناجات کی جگہ ہے. لیکن جیسے ہی کہا مرثیہ، کہا نہیں بالکل کرو. اس کا مطلب امام بتانا چاہتے ہیں کہ جو ثواب دعا و مناجات میں ہے وہی میرے جد حسین کے ذکر میں ہے. اور اب امام نے کیا کیا؟ خود خیمہ نصب کیا، بیویوں کو بلایا. امام اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. عزادارو، میں نے جو آیت پڑھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں حق مجلس ادا نہیں کر سکتا. خود میں چاہتا تھا کہ خود جناب ام ایمن کا تذکرہ کروں گا اس آیت کے ذیل میں، لیکن وقت بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت نے موقع دیا تو ذکر کروں گا. آپ ذرا سوچیں، امام نے بیویوں کو اکٹھا کیا، کہا میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے. ایک شخص ہے امام کی خدمت میں آیا، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے. امام نے سوال کیا میرے جد کی مجلس میں جاتے ہو؟ کہتا ہاں مولا جاتا ہوں. کہا گریہ کرتے ہو؟ ہاں مولا گریہ کرتا ہوں. امام نے دعا دی. دوسری روایت ہے امام مجلس میں تھے، مرثیہ ہو رہا تھا، ایک چاہنے والا مرثیہ سن کے رو رہا تھا مگر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور خاموشی سے گریہ کر رہا تھا. ایک مرتبہ امام نے دیکھا، کہا روتے نہیں؟ میرے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے، آنسو نہیں بہاتے، گریہ نہیں کرتے؟ کہا مولا دیکھیے آنسو بہا رہا ہوں. کہا ایسے نہیں، اس طریقے سے رو جیسے میری ماں فاطمہ اپنے لال کے غم میں آنسو بہاتی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. عزادارو، یہ وہ امام ہے جس کو زہر دے کے شہید کیا گیا. مدینے میں سب سے بڑا جنازہ جس کا اٹھا ہے وہ اسی امام کا جنازہ تھا. لیکن مجھے یقین ہے کہ جب مدینے میں یہ جنازہ اٹھا ہوگا امام نے عجب نہیں بقیع کا رخ کر کے کہا ہو دادی فاطمہ ارے آپ کا لال شرمندہ ہے، میرے جنازے میں اتنا مجمع مگر اللہ اللہ اے دادی جب آپ کا مدینے میں جنازہ اٹھا تو 7 یا 9 لوگوں کے درمیان. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سمائے غم اہل بیت کے. عزادارو، جانتے ہیں تاریخ؟ امام کو ایک دن اپنے بیت الشرف سے راوی کہتا ہے کہ رات میں حاکم وقت نے بلوایا، لوگ دروازے سے داخل نہیں ہوئے
بلکہ دیوار پھاند کے امام کے گھر میں داخل ہوئے۔ امام تاریخ لکھتی ہے کہ مصلی عبادت پہ تھے۔ میرا امام 54 برس کا تھا، ضعیفی کے عالم میں امام رات میں مصلی عبادت پہ تھے۔ امام کے کاندھے پہ عبا نہیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ کھینچتے ہوئے امام کو لے کے دربار میں آیا گیا۔ اے عزادارو، امام دربار میں آئے، پھر امام کو آزاد کر دیا گیا۔ چاہنے والے امام کی خدمت میں پہنچے، دوسرا دن تھا، بیٹھے ہوئے امام کے دربار میں تھے، امام کی خدمت میں چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، امام رو رہے تھے۔ ایک شاگرد آگے بڑھا، کہتا ہے مولا مولا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ مصائب تو آپ پہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے ان تمام سعادتوں کے لیے چنا ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ وہ گفتگو کر رہا تھا، امام کے گریے میں اضافہ ہو گیا۔ کہنے لگا اے بھائی تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کہا مولا ہمیں بھی غم ہے کہ آپ کو مصلی عبادت سے کھینچ کے لے جایا گیا، آپ کے دوش پہ ردا نہ تھی، آپ کے پیروں میں نالین نہ تھی، میں نے سنا ایسے ہی کھینچ کے لے گئے۔ امام کہتے اے چاہنے والے، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ مجھے اسیر کر کے لے جایا گیا۔ چاہنے والوں جملہ سنو اور پرسا دو۔ امام کہتے میں اس پہ نہیں رو رہا کہ میرے دوش پہ ردا نہیں تھی، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ میرے قدموں میں نالین نہیں تھی، میں اس پہ نہیں رو رہا کہ مجھے کھینچتے ہوئے دربار تک لے جایا گیا۔ جانتے ہو ارے کل جب سے لوگ درانہ داخل ہو کے مجھے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں، تب سے میرے گھر کی خواتین خوف زدہ ہیں، جبکہ کسی نے کسی بی بی کی چادر نہیں چھینی۔ ارے میں سوچ رہا ہوں کربلا میں میری پھوپھی زینب، ارے جب اہل حرم کا خیمہ جلایا گیا، زینب کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ارے زینب کے دل پہ کیا گزر گئی؟ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے سنا شاید کچھ بیٹے وطن سے دور ہیں، ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ جب وہ بچے آئیں گے نا تو گھر پہ گریہ کرنے کے بعد بچے پہلے کہاں جائیں گے؟ ماں کی قبر پہ جائیں گے، اس لیے کہ بچوں کو اگر ماں نہ ملے، ماں کی قبر مل جائے تب بھی تھوڑی تسکین ہو جاتی ہے۔ اے عزادارو کیا سن رہے ہو؟ ارے کسی کی وفات کی تاریخ آئے، بچوں کو جب ماں یاد آئے، ارے بچے ماں کی قبر پہ چلے جائیں انہیں تسکین ہو جاتی ہے، مگر اللہ ارے سیدہ کی قبر پوشیدہ رکھی گئی۔ ذرا سوچئے جب یتیمان فاطمہ کو اپنی ماں یاد آتی ہوگی، ارے زینب کیا کرے، حسنین کیا کرے؟ عجب نہیں قبر نبی پہ آتے ہوں، نبی کی قبر سے لپٹ جاتے ہو، اے نانا اماں یاد آ رہی ہے، اے نانا گھر ویران ہو گیا، اے نانا اماں کو سلام کہنا تمہارے یتیم تمہارے فراق میں تڑپ رہے ہیں، اے اماں تیرا حسین رو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو ہمیں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما، بچوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے پروردگار دعاؤں میں دعا ہے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرا اللہ
یہ آنکھیں غم اہل بیت میں نمناک ہوئیں، میرا اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقیع میں جا کے زہرا کی اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہوتی ہیں، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلائے معلیٰ کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ ام ایمن مرحومہ بنت روزن علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمانا ہے۔